عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو بچوں، کل میں نے آپ کو تھوڑا سا نظم کا کام کروایا تھا، تھوڑا سا آپ کو میں نے تشریح کروائی تھی۔ تو بچوں، امید ہے آپ نے کل کا ہوم ورک مکمل کر لیا ہوگا اور آپ نے نظم کی بھی دہرائی کی ہوگی۔ ابھی ہم آگے کا حصہ جو ہے اس کو مکمل کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہماری نظم بھی مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہمارا مشقی کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں نظم کے بقیہ حصے کی طرف۔ جی طلباء، کل ہم نے آغاز کیا تھا نظم ریل کا سفر، اور ہم نے دیکھا کہ ریل کے سفر کے دوران جو ہے وہ کس قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ ریل کے ڈبے میں ہمیں کیسی کیسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ہمیں کون کون سے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہمیں ہمارے شاعر سید ضمیر جعفری نے اتنے اچھے انداز سے بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ ان سارے مناظر کی سیر بھی کروائی، ہمیں ساری چیزیں جو تھی وہ ڈیٹیل سے سمجھائیں کہ اگر ہم ریل کا سفر کریں گے تو ہمیں وہاں پر کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے 6 اشعار مکمل کیے تھے، الفاظ کے معنی مکمل کیے تھے، اور میں نے آپ کو تھوڑا سا کام بھی دیا تھا، امید ہے کہ وہ آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا۔ آج ہم آخری کے 3 اشعار پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا مرکزی خیال کریں گے۔ وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ وہ حضرت سے مراد ایک شخص، وہاں پر موجود کوئی سا بھی خیالی شخص، ٹھیک ہے۔ دراصل ہمارے جو شاعر ہیں وہ مختلف کردار ہمیں بتا رہے ہیں کہ سفر کے دوران ہمیں کیسے کیسے کردار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ ایک طرح سے کردار ہے، کوئی کس طریقے سے بات کرتا ہے، کوئی کس طریقے سے، کسی کی آواز اونچی ہے، کسی کی دھیمی ہے، کوئی یوں بات کرتا ہے جیسے وہ لڑائی کر رہا ہو، اور کوئی اتنے پیار سے بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس ان سے زیادہ تو اپنا کوئی ہے نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے بھی ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنی نظم کے اندر جو ہے وہ سمو دیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے یہاں پر کردار ہمیں دکھائے ہیں، جیسے کہ ایک شخص ہے کہ جو باہر کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کھڑکی سے کہ اندر ڈبے میں ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی نہیں ہمت ہو رہی کہ وہ ڈبے کے اندر گھس جائے، اور اس کو نہیں لگتا کہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہے یا اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک اور انسان ہے جو کیا کرتا ہے، آتے ساتھ جو ہے وہ اپنا سامان جو گٹھڑی میں بندھا ہوا ہے وہ اٹھا کے سامنے والوں کے سر میں دے مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک شخص ہے کہ جس کو بالکل اس بات کا احساس نہیں کہ ڈبے میں اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہوں گے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بہت سارے گنے جو ہیں وہ کٹوا کر لاتا ہے، اور وہ گنے جو ہیں اس نے ڈبے میں رکھ دیے ہیں۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسروں کو مسائل کا سامنا ہے۔ پھر ایک شخص ہے کہ جو چارپائی لے آیا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارا سامان چارپائی سمیت لایا ہے اور ڈبے میں رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سارے کردار ہیں چھوٹے چھوٹے ہم نے جن کے بارے میں پڑھا۔ اب یہاں پر وہ حضرت سے مراد ایک نیا کردار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ایسا کردار ہے جو بظاہر عوام الناس میں، لوگوں میں، ڈبے میں موجود باقی جو اور لوگ ہیں ان کے درمیان گھل مل کے بیٹھا ہوا، ایسے بیٹھا ہوا جیسے ان کا بہت کوئی اپنا سگا رشتہ دار ہو، ٹھیک ہے، اور ان سب سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے۔ اس کے انداز میں کوئی اجنبیت نہیں ہے، وہ ہر شخص سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے۔ ہاں بھائی آپ کیا کر رہے ہو، ہاں بھائی چچا کہاں جا رہے ہو، اس طرح مطلب ایسے کردار آپ نے دیکھے ہوں گے ہماری لائف میں کہ جو ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ رشتہ داری سی بنا لیتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اپنا ٹائم پاس کرنا، اپنے لیے آسانی کرنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی سے جھگڑا کریں گے
تو کیا ہوگا کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پش کریں گے تو وہ ہمیں ڈبل پش کرے گا، ٹھیک ہے. اور جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا. لیکن اس کے برعکس جب اس طرح کے کوئی جو کردار ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنے رشتہ داری بنا کر، ان سے اپنا تعلق بنا کر، ان سے اپنے رشتہ ناطہ جوڑ کے کہ ہاں بھئی کدھر سے ہو آپ، مثال کے طور پر میں فلاں شہر سے ہوں تو کہیں گے او ہو اس شہر میں تو میرا فلاں فلاں رشتہ دار بھی رہتا ہے، میں تو وہاں آتا جاتا رہتا ہوں، تو پھر تو آپ اپنے قریبی ہوئے. اس طرح کر کے میٹھا میٹھا بول کے اپنے لیے جگہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو بندہ آپ سے اتنی اپنائیت سے باتیں کر رہا ہو تو آپ کو وہ چبھتا بھی نہیں ہے. آپ اس کے لیے جب وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی تھوڑی سی جگہ دینا تو آپ اس کے لیے لازمی جگہ بناؤ گے، یہ سوچ کر کہ یہ تو اپنا اپنا سا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ اس طرح کا کردار ہے، ٹھیک ہے. وہ سب سے گھل مل کے باتیں کر رہا ہے، ہر شخص کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ رضائی میں یوں بیٹھا ہے جیسے وہ اس رضائی کے ساتھ ہی سل گیا ہو. رضائی سی گئی ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی سل گیا، یعنی کہ اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ باقی لوگ کھڑے ہیں. وہ رضائی لپیٹ کے اپنے گرد بڑے سکون سے، ظاہر ہے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، پھر اس نے رضائی لپیٹی ہوئی ہے، وہ آلتی پالتی مار کے بالکل اس کے اندر مورچہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے بہت ساری جگہ گھیری ہوئی ہوگی نا. اس جگہ کے اوپر کوئی دوسرا بھی بیٹھ سکتا تھا، لیکن اب اگر وہ سب سے لڑائی کر رہا ہوگا تو کیا ہوگا، بندے کہیں گے بھی اٹھو بھائی ہمیں بھی جگہ بناؤ، ہم نے بھی ٹکٹ لیا ہوا ہے. لیکن وہ سب کے ساتھ ہنس کھیل رہا ہے تو لوگ اس کا لحاظ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان شارٹ وہ اس کو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، اور وہ بہت ساری جگہ گھیر کے رضائی کے اندر آرام سکون سے وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا جی آگے چلیں. وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا. اب ایک اور جو ہے وہ بندہ شامل ہوا ہے، ایک نیا کردار. اس وقت یہ جو ہماری ٹرین کا ڈبہ ہے وہ ایک طرح سے اسٹیج ڈرامہ لگ رہا ہے، جس کے اندر مختلف کردار جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں اور وہ بھرتا جا رہا ہے. بچوں آپ کو وہ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے وہ والی نظم یاد ہے آپ کو؟ اس میں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی نا، بہت سارے لوگ تھے، بہت زیادہ رش تھا، ٹھیک ہے. یہاں بھی ایسی صورتحال ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس ڈبے میں گھس آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان میں اضافہ کس کا ہو گیا ہے؟ چمٹا بجا کر مانگنے والے کا، ایسے فقیر کا جو چمٹا بجا بجا کر مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے فقیر ہمارے یہاں موجود ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک چمٹا ہوتا ہے، اس چمٹے کو بجاتے ہیں، اس کے ساتھ عجیب سریلے بے سرے گانے گاتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ اب اس پورے ماحول میں ایک اسی کی کمی رہ گئی تھی، اسی کی کسر تھی کہ وہ بھی آ گیا ہے، اور اب وہ چمٹا بجاتا جا رہا ہے اور گا رہا ہے، اور اس شور میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے. اور جس اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ لوگ تنگ پڑیں، لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، وہ ان میں مقبول ہے، مشہور ہے، لوگ پسند کرتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا سفر اور اچھا گزر جائے گا، ہم اس کا گانا سنتے سنتے آگے تک چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے. بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے کہ جب بات چیت آپس میں ہوتی ہے، جب لوگ بیٹھتے ہیں آ کر، اب 1 گھنٹے کا سفر ہے، 2 گھنٹے کا سفر ہے، تو وہ منہ بند کر کے تو نہیں کریں گے نا، کچھ نہ کچھ بات کریں گے. اور جب وہ باتیں کرتے ہیں تو آپس میں آشنائی ہوتی ہے، جان پہچان ہوتی ہے. بھائی آپ نے کہاں جانا ہے، بھائی میں نے تو وہاں تک کا سفر کرنا ہے. اس طرح سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر کرتے کرتے کس سے ملنے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، تو اس طرح تھوڑی بہت آشنائی ہو جاتی ہے، ایک طرح سے واقفیت ہو جاتی ہے. جو یہ آشنائی، یہ واقفیت بڑھتی ہے تو ایک طرف دوستیاں ہوتی ہیں تو دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی بات پسند نہیں آئی تو لڑائی ہو گئی. اور جب یہ لڑائی ہوتی ہے تو بات جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آ کر صلح صفائی کراتے ہیں. تو شاعر یہ سارے منظر کو بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر دوستیاں بھی ہو رہی ہیں اس ڈبے کے اندر، لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور جہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں وہاں دوسرے لوگ آ کر صلح صفائی کروا رہے ہیں. اور اس طرح یہ ایک طرح سے ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے اور چلتا ہی چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پوری نظم میں ہم نے دیکھا کہ شاعر ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں اور یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جب آپ نے منزل پر پہنچنا ہو تو پھر آپ نے نامساعد حالات کو نہیں دیکھنا ہوتا. آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہر چیز جو ہے وہ میرے جیسی، میرے مطابق ہو تو ہی میں یہ کام کروں گا.
وہ کہتے ہیں نا نو من تیل ہوگا نہ رادھا نچے گی، یہاں بھی وہی والی بات ہے کہ اگر آپ یہ سوچو کہ سب چیزیں، سب حالات میرے مطابق، میرے موافق ہو جائیں، میری مرضی کے مطابق ہو جائیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا بیٹا۔ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، اتار چڑھاؤ آتا جاتا رہتا ہے۔ اب ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں جیسے بھی حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں ہم ان میں سے اپنے لیے بہترین راستہ نکالیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بات ہم نے ٹال دی، کسی بات سے ہم نے صلح صفائی کر لی، کہیں تھوڑا بہت ہم نے بول بھی لیا، ٹھیک ہے، لیکن حد میں رہے، لیکن انسان ہے نا، غصہ آ جاتا ہے، آواز اونچی ہو جاتی ہے ہماری، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا سفر چھوڑ کر بیٹھ جائیں، ہم رشتے ناطے توڑ کر بیٹھ جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے بیٹا تو ہم کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہم کبھی بھی معاشرے کے اچھے فرد نہیں بن سکیں گے، اور لوگ ہمارے بارے میں بہت زیادہ غلط رائے قائم کر لیں گے، جس کی وجہ سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو سمجھ یہ آئی کہ اگر سفر کرنا ہے، اگر منزل پہ پہنچنا ہے تو حالات کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ گزارا کرنا سیکھیں، سمجھوتا کرنا سیکھیں، اور اس میں سے اپنا راستہ بنانا سیکھیں، تبھی آپ ایک کامیاب انسان بن سکیں گے۔ آگے سمجھ؟ چلیں جی، ابھی ہم چلتے ہیں مشق کی طرف۔ مشقی کام میں ہمارے پاس پہلے سوال جواب ہیں۔ نظم ریل کا سفر کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، پہلے شعر میں شاعر مسافر کو کیا مشورہ دے رہا ہے؟ جی، اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ پہلے شعر میں شاعر مسافر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جگہ کھڑے ہو کر دوسروں کو گننے کی بجائے ڈبے میں سوار ہو جاؤ تاکہ تم سفر کرنے کے قابل ہو سکو، ٹھیک ہے؟ اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ عام طور پر تو جلوس نکلنے کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کسی مقصد یا کسی بات کے لیے نکلتے ہیں، اس کو ہم جلوس بولتے ہیں۔ کہ یہاں اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے شاعر کی مراد اس نوجوان کا حلیہ خراب ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مسافر گھر کی کیا چیز ریل کے ڈبے میں لے آیا ہے؟ وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ یاد آیا مصرع؟ جی، ایک مسافر چارپائی اٹھا کر ڈبے میں لے آیا ہے۔ کون سا مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے اور کیوں؟ جی، چمٹا بجا کر مانگنے والا۔ تو اس کا جواب یہ ہوا کہ چمٹا بجا کر مانگنے والا فقیر لوگوں میں بہت مقبول ہے، اس لیے کہ وہ گانا گا کر ان کا دل بہلاتا ہے۔ رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح بیٹھا ہے جیسے کہ اسے رضائی کے ساتھ ہی سی دیا گیا ہو۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم ریل کا سفر کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ ہم نے ٹک مارک کرنا ہے۔ شاعر کے مطابق شمار کرنے کی کوشش فضول ہے، کیا چیز؟ ریل کے ڈبے، ریل کی سیٹیں، سامان یا نفوس؟ نفوس۔ ریل کے سفر میں روٹی سے لڑتا ہے کون؟ سالن، پانی، دسترخوان یا پلیٹ؟ دسترخوان۔ رضائی میں مسافر ایسے بیٹھے ہیں جیسے گھروں میں بیٹھے ہوں، دبک کے بیٹھے ہوں، ڈر کے بیٹھے ہوں یا سل کے بیٹھے ہوں، سل کے بیٹھے ہوں۔ کوئی مسافر ریل میں کھیت کے گنے کٹا لایا ہے، سارے، آدھے، چوتھائی یا تہائی؟ سارے، ٹھیک ہے؟ ریل گاڑی میں ہجوم کے باعث سرائی سے لڑتا ہے کون؟ کپ، پلیٹ، جگ یا گھڑا؟ گھڑا۔ درج ذیل کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ نفوس، مورچہ بند، عوام الناس، مقبول، آشنائی، مردم شماری۔ ان سب کے معنی میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، وہی معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ گفتگو، خاموشی۔ لکھیے سب لوگ، پینسل سے ابھی کتاب کے اوپر ہی لکھ لیجئے، لیکن پینسل سے بیٹا، پین نہیں یوز کریں گے آپ، نہ پوائنٹر نہ مارکر۔ اب یہ نہیں کہنا
कि टीचर ने तो हमें बोला कि पेन यूज़ नहीं करना, हमने तो मार्कर से लिखा, हमने कौन सा टीचर की बात टाली। ऐसी कोई शरारत नहीं करनी, पेंसिल से लिखना है। आशनाई, अजनबीयत, अजनबीयत, सफाई, गंदगी, ठीक है। लड़ाई, सुलह, मकबूल, गैर मकबूल, अपना, पराया। सवाल नंबर 5 है, नज़म रेल का सफ़र के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। अब आपने क्या करना है कि जिस तरीके से नज़म के अंदर जो है वो फ़िक्रे मुकम्मल हुए हुए, हमने वही जो है ना तरीका इस्तेमाल करना है। हमने अपने पास से अल्फाज नहीं लगाने, वही अल्फाज हमने लगाने जो नज़म में मौजूद थे, ठीक है। लंगोटी कस, खुदा का नाम ले, घुस जा सवारी कर, घुस यहाँ पर लिखिए। ये बिस्तर में हज़ारों तीर व नश्तर बांध लाए हैं, तीर व नश्तर। मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। लिख लिया। वो हज़रत जो अवामुन्नास में घुल मिल के बैठे हैं, घुल मिल। वो आ पहुंचा कोई चिमटा बजा कर मांगने वाला, चिमटा। मुकम्मल। चलें आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6, मुद्दजा ज़ैल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तनीस वाज़िया हो जाए, मालूम हो जाए कि ये मुज़क्कर है या मोनस। इस तरह हमने इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। और इसका तरीका मैं हर बार आपको बताती हूँ कि लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करके देखें, उसको बुला कर देखें तो पता चलता है कि वो मुज़क्कर है या मोनस। जैसे कि गुंजाइश, गुंजाइश होती है, गुंजाइश होती है तो ये मोनस। लंगोटी, लंगोटी कसी जाती है, ये भी मोनस। गट्ठर, गट्ठर फेंका जाता है तो मुज़क्कर। रस्सी बांधी जाती है, रस्सी मोनस। घड़ा टूटता है तो मुज़क्कर, सुराही टूटती है तो मोनस। ठीक हो गया। चलें जी, सवाल नंबर 7 है, दर्ज झैल मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए। और मुहावरात कौन से हैं? खुदा का नाम लेना। अरे भाई खुदा का नाम लो, क्यों इतनी डरावनी कहानी सुना रहे हो? ठीक है, इस तरह आपने इस मुहावरे को इस्तेमाल करना है कि उसका मायने जो है वो वाज़िया हो जाए। जुलूस निकलना, घुल मिल जाना। ठीक है, यहाँ तक मुकम्मल। चलिए जी, अगले सफ़े पे देखते हैं क्या है हमारे लिए। सवाल नंबर 8 है, नज़म रेल का सफ़र के मुताबिक ऊपर वाली सतर के अल्फाज को नीचे वाली सतर के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। इस तरह का सवाल हमने पहले भी किया हुआ है। चलें जी, शुरू करते हैं। मर्दम शुमारी, पेंसिल से यूँ मिला लीजिए, मर्दम को शुमारी से। ठीक है। नफूस जुलूस, खेत गन्ने, तीर नश्तर। इस तरफ चल पड़िए, इधर जी, ये देखिए नश्तर। लाओ लश्कर, मांगने वाला फ़कीर। लड़ाई, और लड़ाई के साथ आएगा जी सफाई। इस तरफ को चलिए, ये लीजिए। ठीक है, ये हमारा जो एक वेब सा है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर है जी सवाल नंबर 9, नज़म रेल का सफ़र का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। ये मरकज़ी ख़याल हम आखिर में करेंगे, अभी हम ये मुकम्मल करते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 10, ऊपर वाली सतर में दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ लफ्ज़ नीचे वाली सतर में लिखें। यहाँ हमारी उन्होंने कोई हेल्प नहीं की हुई है, हमने खुद ही अल्फाज जो हैं, जो राइमिंग वर्ड्स हैं, जो हम काफ़ी अल्फाज हैं, हम आवाज़ अल्फाज हैं, वो हमने यहाँ पर लिखने। ठीक है। शुमारी सवारी, यहाँ पर लिखिए सवारी। आशनाई लड़ाई, लश्कर नश्तर, बजा गा, जुलूस नफूस, सामान दस्तरख्वान। ठीक है, सामान दस्तरख्वान। ठीक हो गया। चलें जी, सवाल नंबर 11 है, दर्ज झैल अल्फाज का तलफ़ुज़ अराब की मदद से वाज़िया करें। मैं आपको लफ्ज़ जो हैं वो ठहर ठहर के बोलूँगी और आप पेंसिल से ज़ेर ज़बर लगाते जाइए।
अबस, अबस, जुलूस, मुसाफिर, अवामुन्नास, नफूस। ठीक हो गया। सवाल नंबर 12 है, सबक के मतन के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदेही टिक से करें। मांगने वाला ढोलकी बजा रहा था, गलत, वो चिमटा बजा रहा था। एक मुसाफिर रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाया है, बिल्कुल दुरुस्त, ऐसा ही है। एक मुसाफिर ने अपना बैग दूसरों के सर पे दे मारा, बैग नहीं था भाई, वो गट्ठर था, तो ये हमारा गलत। रेल में सवार होने से पहले मुसाफिरों की मर्दमशुमारी कर लेनी चाहिए, गलत। अगर आप इस काम से लगे तो आपकी ट्रेन तो निकल गई। गाकर भीख मांगने वाला लोगों में बहुत मकबूल है, बिल्कुल दुरुस्त। जी बच्चों, यहाँ तक हमारा हो गया और अब हमारा एक छोटा सा काम रह गया, और वो कौन सा है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताएं। कौन सा था? सवाल नंबर 9, और वो क्या था? मरकज़ी ख़याल। ठीक है, चलें जी वापस नज़म पे चलते हैं। जी बच्चों, इस नज़म रेल का सफ़र का हमने करना है मरकज़ी ख़याल। तो इसमें सैयद ज़मीर जाफ़री, आप मेरे साथ लिखना चाहेंगे? मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ, आप लोग पेंसिल से रफ़ कॉपी के ऊपर लिखते जाइए, ठीक है। बाद में फिर आप उसको नीट कॉपी पे उतार लीजिएगा। ठीक हो गया। चलें जी, इस नज़म रेल का सफ़र में सैयद ज़मीर जाफ़री मज़ाहिया अंदाज में नसीहत करते हैं कि अगर आपने अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो रास्ते की मुश्किलात को खातिर में ना लाएं और पूरी तवज्जो से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मंजिल पे पहुंचने की कोशिश करें। ठीक हो गया। जी बच्चों, हमारी नज़म हो गई मुकम्मल, और हमने इसकी तशरीह भी कर ली, हमने इसकी मश्क भी मुकम्मल कर ली, इसका मरकज़ी ख़याल भी कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने कॉपी निकालनी है, हमने अपना सारा मश्की काम कॉपी के ऊपर उतारना है, मार्जिन लाइंस लगाना नहीं भूलना, हमने रेल का सफ़र लिखना नहीं भूलना, नज़म का उन्वान है वो हमारा, और फिर हमने शायर का नाम लिखना नहीं भूलना। फिर हमने अपने काम को तरतीब के साथ मुकम्मल करना है और कॉपी को संभाल के रखना है। ऐसा ना हो ना कि हम अपना काम मुकम्मल कर बैठें और कोई छोटा बहन भाई आके कॉपी फाड़ दे। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखना है। अब हम बड़े हो गए हुए हैं, हमने अपनी चीज़ों को खुद संभालना होता है। हम इस बात के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि हमारी अम्मी आकर हमारी चीज़ें समेटेंगी या हमारी आप ही आकर समेटेंगी। हम बड़े बच्चे हैं, हमने अपना काम खुद करना होता है। लिहाजा काम ख़त्म कीजिए, सारी चीज़ें समेटिए, एक मुनासिब जगह के ऊपर अपनी जो किताब है, कॉपी है, सारा सामान ज्योमेट्री का जो भी है उसको बंद करके रखिए और फिर आप खेलने के लिए जाइए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज की नज़म जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने इसको खूब इंजॉय भी किया होगा। तो इंशाल्लाह हमारी अगले सबक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।